مولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد و آل محمد. توسل کرتے ہیں آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. تاریخ کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ جب اصحاب کرام جاتے تھے رسول اللہ کے پاس اپنی حاجات کی برابری کے لیے تو حضور مکرم دعا فرماتے تھے کہ اللہم اغفر لہذا بحق علی بن ابی طالب. پروردگار تجھے علی بن ابی طالب کے حق کا واسطہ ہے کہ تو اس صحابی کی مشکل کو آسان فرما دے. فقط ہم اور آپ کا نہیں، اصحاب کا مشکل کشا مولا حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ہمیشہ کیوں علی ہی کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، تو کبھی علی مشکل میں ہوں گے تو ہمارے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی. تو ایک مرتبہ مشکل کشائے کائنات اللہ کا کرنا یہ ہوا ایک حجت تمام کرنے کے لیے کہ وہ خود ایک مشکل میں آئے، حضور مکرم کے پاس پہنچے، میں نے دعا کرنی ہے، میں تمہید بنا رہا ہوں. تو آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، میری مشکل حل ہو جائے. تو بہت سے دلوں میں امید تھی کہ اب ہمارے وسیلے سے شاید دعا ہو. تو حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی. مفاتیح الجنان کے حاشیے میں بھی روایت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گئے اور فرمایا اللہم اغفر لعلی بحق علی بن ابی طالب. پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ ہے کہ تو علی کی مشکل کو حل فرما دے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، جب ہم مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ، جب علی مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ. کہ جب میں مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ. یا علی. بہرحال مجلس کا ماحول خود بخود بن گیا. چلیں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل اختیار کرتے ہوئے جو ذات مشکل کشا قطب عالم امکان مولا المومنین یعصب الدین امیر المومنین امام المتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ماشاء اللہ نام امیر المومنین بر یا وجیہا عند اشفع لنا. ایک مرتبہ اور نجف اشرف کی حاضری کے لیے یا وجیہا عند اللہ.
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون نعرہ الصلوات۔ حضور مکرم کی بڑی لطیف روایت ہے، تحفتاً عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر اور میری آل پر اس دنیا میں صلوات بھیجتا ہے، اللہ عالم ملکوت میں اس سے یہ کہتا ہے کہ صلی اللہ علیہ، مجھ پر جو درود و سلام بھیجے، اللہ اس کے لیے کہتا ہے کہ میرا درود و سلام ہو تجھ پر، کہ تو نے مصطفیٰ پر درود و سلام کو بھیجا ہے۔ ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اور خود مولا علی علیہ السلام کو سلام کرنا یہ تو سنت رسول تھی۔ یہ میں نے کیا جملہ کہا؟ ابن عباس سے روایت ہے کہ مدینہ کی گلی سے رسول اللہ جا رہے تھے، مولا علی آ رہے تھے۔ رسول اللہ کو سلام کیا مولا علی نے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور عجب رسول اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام یا امیر المومنین، وعلیک السلام یا امیر المومنین۔ تو ابن عباس نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے سب سے بڑے امیر المومنین تو خود رسول اللہ ہیں۔ بلا شک یہ تو میں اپنی مجالس میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو صحیح شیعہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑے ہیں۔ لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو امیر المومنین خود رسول اللہ ہے، لیکن رسول اللہ نے سلام کیا مولا علی کو، وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ سلام رسول اللہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین آپ پر سلام۔ تو ابن عباس نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور امیر المومنین ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امیر المومنین کہیں گے؟ حضور نے کہا ابن عباس تم کیا جانو، اللہ نے آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے جب علی کو مخاطب کیا تو امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ ہے توجہ آپ کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے جب علی کو خطاب کیا تو امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا۔ تو علی کو امیر المومنین کہنا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اور حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ یا علی یہ لقب فقط آپ سے مخصوص ہے، یعنی یا رسول اللہ کے لیے ہے یا مولا علی کے لیے، یہ لقب آپ سے مخصوص ہے۔ اور حضور نے پہچان ایک بتلائی ہے کہ یا علی اسے کوئی اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا الا کافرون۔ آئے ہائے میں نے کچھ کہہ دیا ہے۔ یا علی امیر المومنین کا لقب فقط آپ کے لیے ہے، اسے کوئی اور اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا الا کافرون، مگر یہ کہ وہ کافر ہوگا۔ جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہے، اتنے مومنین تشریف فرمائے، اسے کوئی اور استعمال نہیں کرے گا مگر وہ کافر ہوگا۔ تو اگر کسی کے کفر کو پہچاننا ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جملہ مکمل کرنے لگا ہوں، کسی کے کفر کو پہچاننا ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا فقط آپ امیر المومنین ہیں، کوئی اسے اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا الا کافر، مگر کافر ہوگا۔ میں نے کہا کہ کسی کے کفر کو پہچاننا ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھ لو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں لگا ہوا۔ جس کو کبھی تاریخ میں شوق چڑھے کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہیں، جی تو بس سمجھ جائیے کہ وہ کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں مل کے صلوات دے دو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ جب میری
مینجمنٹ سے گزارش ہے کہ اب یہاں کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ بچی نہیں، میرے خیال میں بعد میں وہاں دریا ہے نہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ کچھ انتظام کرتے ہیں تاکہ مجلس تسلسل سے چلتی رہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ محمد. چلیں آپ تھوڑا سا ایک ایک قدم آگے بھی آ جائیے گا. نعرہ صلوات. اور ہم تو جو مولا کو سلام کرتے ہیں، جو ہمیں طریقہ سکھلایا گیا، توجہ رکھیے گا، زیارت آل یاسین میں ہمیں سکھلایا گیا کہ مولا کو کیسے سلام کرنا. میں نے آنا ہے افضلیت امیر المومنین قرآن کے معیار کے مطابق. کل علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ بات ہوئی اور علم اولاد علی پہ بات ہوئی. قرآن میں فضیلت کے جو 6 معیار ہیں ان میں سے ایک علم ہے، اور جو فضیلت رکھتا ہے اسی کو درود و سلام اللہ کی جانب سے نازل ہوتا ہے اسی پر. جی، درود و سلام اسی سے مخصوص ہے. تو زیارت اہل یاسین میں کم سے کم 12 طریقوں سے اپنے امام پر ہمیں صلوات بھیجنے کا حکم دیا گیا. السلام علیک حین تقوم، مولا آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ قیام کی حالت میں. السلام علیک حین تقعد، آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ بیٹھے ہوئے. اب ذرا تصور فرمائیے گا، اس کو ذرا حل کرتے ہیں اس مسئلے کو. آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ کھڑے ہوئے، آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ بیٹھے ہوئے. السلام علیکم حین ترکع، آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ رکوع میں. السلام علیکم حین تسجد، آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ سجدے میں. السلام علیکم حین تقرأ، آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم حین تبین، آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ کچھ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم حین تحمد، آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ حمد کر رہے ہیں. السلام علیکم حین تستغفر، آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ استغفار کر رہے ہیں. السلام علیکم حین تقنط، آپ پر اس وقت سلام ہو جب آپ قنوت کے عالم میں ہیں. یعنی آپ کسی کو ملتے ہیں، آپ نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام. آپ نے اس نے کہا آپ پر اس وقت بھی سلام ہو جب آپ گاڑی سے اترے تھے. آپ پر اس وقت بھی سلام ہو کہ جب آپ آگے چلے تھے. آپ پر اس وقت بھی سلام ہو کہ جب آپ یہاں پہنچے تھے. آپ اس وقت بھی سلام ہو کہ جب آپ واپس پلٹیں گے. بھائی خیریت تو ہے، یہ کیا بات ہے؟ مولا امام زمانہ علیہ السلام کو اور حجت کو سلام کہلوایا گیا کم سے کم 12. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا آپ جب کھڑے ہیں آپ پر سلام، آپ جب بیٹھے ہیں آپ پر سلام، حتیٰ یہ کہ جب آپ استراحت فرما رہے ہیں اس وقت آپ پر سلام، آپ جب قنوت کے عالم میں آپ پر سلام، رکوع کے عالم میں آپ پر سلام، سجدے کے عالم میں آپ پر سلام، حد کریں آپ پر سلام، استغفار کریں آپ پر سلام. 12 الگ الگ افعال کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. یہ جو بار بار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ہر کیفیت میں امام کو سلام کرنا نا، یہ آپ کے دل کے جذبات کا اظہار ہے. پتہ کیسے؟ ماں جو ہے اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے. ماں کا جو پیار ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اس کا اظہار کرنا 100% پاسبل نہیں ہے. لہٰذا ماں نے ایک بوسہ لیا بچے کو، پھر دوسری مرتبہ چوما، پھر ایک اور چوما، پھر ایک اور چوما. کیوں؟ کہ دل نہیں بھر رہا. وہ جو محبت ہے نا اس کا پوری طرح سے اظہار نہیں ہو پا رہا، اس لیے ایک بار بوسہ لیا، پھر پکڑ کے پھر بوسہ لیا، پھر دوبارہ سے پیار کیا. مولا جو میرے دل میں آپ کے لیے عقیدت ہے نا، جو احترام ہے نا، جو میرے دل میں کیفیت ہے نا، اس کا اظہار ہو ہی نہیں پا رہا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں تو بھی آپ پر سلام، آپ لیٹے ہیں تو بھی آپ پر سلام، آپ چل رہے ہیں تو بھی آپ پر سلام، آپ رکے ہوئے تو بھی آپ پر سلام. اور یاد رکھیے گا مولا علی علیہ السلام، کوئی بھی حجت، 12 معصومین، 12 ائمہ، 14 معصومین علیہ السلام بات کر رہا ہوں، ان کا جو خاص لگنے والا عمل ہے وہ تو ہے ہی خاص. علی نے حالت رکوع میں انگشتری دی مثلا، آیت نازل ہوئی. کل عرض کر چکا ہوں 5 روٹیاں تھیں، 18 آیتیں نازل ہوئی. پتہ نہیں کل میں نے یہاں پڑھا تھا کہیں اور پڑھا تھا. 18 آیتیں نازل، 5 روٹیوں پر 18 آیتیں. سیدہ کی روٹیوں کی قیمت تو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہاں سے شروع ہوتی ہیں انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، یہاں پہ ختم ہوتی ہے. 18 آیتیں نازل ہوئیں. یہ تو ظاہر میں ہی نا خاص عمل، لیکن جو بہت عام نظر آنے والا عمل ہے نا وہ بھی بڑا خاص عمل ہے. میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کی زیارت میں ایک سلام ہے مولا علی پر. السلام علیکم کاشف المحل و خاسف النعل، اے مشکلات کو حل کرنے والے آپ پر سلام، اور اے جوتوں کو ٹاکنے والے آپ پر سلام. اے جوتوں کو ٹاکنا تو بڑا عام سا عمل ہے، جوتوں کو ٹاکنے والے پر سلام. یہ خاص صفت کو کیوں زیارت میں کہا گیا؟
اس لیے کہ ایک عربوں کا قبیلہ آیا تھا، ہٹ درمی کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہا تھا. مولا علی حضور مکرم نے کہا کہ اگر تم نے حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی اللہ پر ایمان کا اظہار نہیں کیا تو یہاں باہر جاؤ گے تو اللہ ایک ایسے کو تم پر مسلط کرے گا کہ جس کی ذوالفقار، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی تلوار اللہ کا عذاب ہے. کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہ جا کے دیکھو جو جوتیاں ٹانک رہا ہے. لوگ باہر نکلے تو مولا علی رسول اللہ کی جوتیاں ٹانک رہے تھے. اب ظاہر میں ایک عام سا عمل ہے جوتیاں ٹانکنا، لیکن مولا علی انجام دے رہے ہیں بڑا خاص عمل ہے. اب آپ سے بہتر کون مثال سمجھے گا، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں. سو جانا، ہے توجہ آپ کیا نہیں ہے؟ سو جانا، سوتا تو ہر ایک نارمل روٹین لائف کا حصہ ہے. مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کہتے تھے جاگتے ہوئے کی نقل کرنا تو آسان ہے، سوتے ہوئے کی نقل کرنا، ارے میں نے کچھ کہہ دیا ہے. سوتے ہوئے کی نقل کرنا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا علی میرے بستر پہ سو جائیں گے؟ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ؟ تم ہم بن کر سو جاؤ تو جان بچ جائے گی. دیکھیں جاگتے ہوئے کی نقل کرنا آسان ہے. آپ کسی کو کوئی جا کر کہیں گے بھائی اس جیسے کوئی کام کر لیں، آپ وہ پھر بھی آپ کر لیں گے. اس کی طرح سو جاؤ. آپ کے دل کو جوڑ رہا ہوں کسی اور موقع سے، دونوں میں مرکزی حیثیت علی بن ابی طالب کی. تاریخ میں دو ہی تو موقع ایسے گزرے ہیں کہ کسی ایک شخصیت پر اس سے بھی زیادہ بافضیلت ہستی کا شبہ ہوا. یا ہجرت کی شب رسول کے بستر پر علی کو لوگوں نے محمد سمجھا، یا صفین کے میدان میں جب عباس آئے تو لوگوں نے علی سمجھا. یا عباس، یا عباس، یہ ایک ہی نعرہ لگائیں گے مجلس میں، ایسا یہ اجازت ہے ایک نعرے کی، اتنا لمبا مل کے جواب دے دیں. کیا کہنا ہے جو آپ کی، کیا کہنے آپ کے؟ تو تاریخ میں دو ہی تو ہستیاں گزری ہیں. کبھی حیدر کو دیکھ کے محمد کا شبہ ہوا اور کبھی عباس کو دیکھ کے حیدر کا شبہ ہوا. بھائی کوئی علی ہو تو محمد جیسا لگے نا، ہائے ہائے ہائے، اور عباس ہو تو علی جیسا لگے نا. تو سو جانا، بات میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے ہجرت کی شب نہیں پڑھنی، وہ آپ کے ذہن میں، لیکن فقط سو جانا امیر المومنین کا یہ عام عمل نہیں ہے، اس پر آیت نازل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو میں نے عرض کیا فضیلتوں کے جتنے معیار آپ قرآن میں دیکھیں ان میں سوائے علی کے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. یہ آج میں ہو سکتا ہے اب تک کسی نشریاتی وسیلے کے ذریعے سے بہرحال یہ پروگرام پہنچ گیا. آج ہی میں پروگرام کر رہا تھا آن لائن جناب بلال قطب صاحب کے ساتھ، تو وہاں پر میں تو آن لائن تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کون سے اہل سنت عالم تشریف فرما تھے لاہور سے. انہوں نے ایک بات کہ مولا علیہ السلام پڑھتا ہوا، انہوں نے کہا کہ بڑے خوش عقیدہ مجھے محسوس ہوئے کہ جتنے بھی حضرت علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں وہ تو اس دنیا میں آنے کے بعد کے فضائل ہیں. کیا کوئی پڑھتا نہیں کہ علی کے دنیا میں آنے سے پہلے فضائل کیا ہیں؟ اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، اور خود انہوں نے کہا، اور انہوں نے خود حدیث کو پڑھا کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، اور حضور مکرم نے فرمایا کہ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا نور خلق کیا تو مولا علی کا نور ساتھ میں تھا.
اور میں آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں. آپ کو پتا ہے کہ میں ظاہر ہے کہ میڈیا پرسنالٹی سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. میں اینکر کا نام لیا بغیر کیونکہ آف دا ریکارڈ بات تھی, لیکن ایک پاکستان کے مشہور اینکر, انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ کسی کام سے تشریف لے گئے تھے جن کے پاس شخصیت بڑی مشہور ہے, جنہوں نے خان صاحب کا نکاح پڑھا تھا, مفتی سعید صاحب. میں کوئی سیاسی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوا, میں ایک مذہبی گفتگو کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا, مری کے قریب ان کا مدرسہ ہے, ان کی لائبریری ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک ذکر مولا علی آ گیا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کتاب رکھی ہے, میں یہاں سے کھول کے حوالہ دے سکتا ہوں. کہ ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی, علی کی آمد سے پہلے کی بات ہے, دنیا میں آمد سے پہلے کی, کہ ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی عبداللہ ابن مسعود میں اور مولا علی علیہ السلام نے. عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں, تیسری خلافت میں ان کی شہادت ہوئی, زد و کوب کر کے انہیں مارا گیا. اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جب انہیں شدید زخمی کرنے کے بعد خود ریاست وقت ان کے پاس ظاہری طور پر عیادت کے لیے پہنچی. یہ ڈرامے تو بہت ہوتے ہیں نا کہ پہلے خود حملہ کروا دو پھر خود تعزیت کے لیے پہنچ جاؤ. تو وہ جب وہ ریاست وقت کے ایک صاحب پہنچے, میں نام لینا چاہتا, آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے فائنینشل ڈیل کی آفر بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ایک اچھی خاصی درہم و دینار کی رقم دی کہ آپ رکھ لیجئے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میری تو ایسی کیفیت ہے کہ میں تو دنیا سے تقریباً جانے والا ہوں, میں کیا کروں گا اس کا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کی بیٹیاں ہیں, انہیں یہ کام آ جائے گا, آپ رکھ لیجئے. عبداللہ ابن مسعود نے ایک عجب جملہ کہا. ایک مرتبہ, درمیان میں بھی سن لیجئے گا, ایک مرتبہ اسی طرح کی ایک آفر وہ مولا علیہ السلام کے ایک صحابی حجر ابن عدی کے لیے کہا جاتا ہے, ریکارڈ صاحب کے لیے کہا جاتا ہے, حاکم شام نے کی تھی. تو گویا اس پہ لعنت بھیجتے ہوئے, رد کرتے ہوئے, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں تجھ سے اس لیے بھی کوئی چیز نہیں لینا چاہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت میں تیرے نامہ اعمال میں میری وجہ سے کوئی نیکی لکھی ہوئی ہو. میں تجھ سے کچھ لے لوں اور میری وجہ سے کوئی نیکی تیرے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی, میں نہیں چاہتا. تو عبداللہ ابن مسعود ان سے کہا گیا کہ آپ یہ لے لیجیے, آپ کی بیٹیوں کے لیے کام آ جائے گا. انہوں نے ایک بات کہی, یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بڑا مجرب وظیفہ ہے, مومنین اس پر عمل بھی کرتے ہیں, لیکن میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میری بیٹیوں کو تو فقر و فاقہ ہو ہی نہیں سکتا, انہیں مال کی تنگی ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے اس حدیث کو سنا ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے, اللہ زمین و آسمان سے اس کے لیے رزق کو نازل کر دے گا. اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے, اور ان کی عادت میں ہے کہ سورہ واقعہ رات کو پڑھ کر سونا, لہٰذا میں مطمئن ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں کہ کچھ ہو سکتا ہے, انہیں رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی. ایک مل کے صلوات بھیجے نام محمد و آل محمد علیہ السلام پر. تو یہ نسخہ آپ کے ذہن میں رہے گا انشاءاللہ سے. عبداللہ ابن مسعود, میں بات کر رہا تھا ان عالم دین کی جن کا مری کے قریب مدرسہ, کہتے ہیں کہ وہ اینکر کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کتاب رکھی ہوئی کہ عبداللہ ابن مسعود, چونکہ وہ بالکل ابتدائی حافظان قرآن میں سے, اور ان کا حافظہ اتنا, میموری اتنی شارپ تھی کہ ایک دفعہ آیت سنتے تھے رسول سے تو یاد ہو جاتی تھی, اور پھر جب وہ بیان فرماتے تھے تو ان کے بیان کرنے پر کتاب میں قرآن لکھا گیا. تو عبداللہ ابن مسعود بڑی جلیل القدر شخصیت ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود اور مولا علی تشریف فرمائے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یا علی, میرا حافظہ ایسا ہے کہ میں ایک مرتبہ جو میں نے بالکل اپنے ابتدائی رسول اللہ سے جو بات سنی تھی نا, وہ آج تک مجھے یاد ہے. مولانا نے کہا اچھا, مجھے وہ یاد ہے کہ جب عالم ذر میں اللہ نے الستو بربکم کہا تھا نا, اس کی آواز علی کے ذہن میں آج تک موجود ہے کہ اللہ نے کیسے کہا تھا. تو یہ بات ہے عالم انوار میں امیر المومنین علیہ السلام علی کی دنیا میں آمد سے پہلے کے فضائل کی. اب امیر المومنین کی جو فضیلت کا معیار دیکھیں آپ, تو ایک فضیلت کا معیار ہے علم, ایک فضیلت کا معیار ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت کا معیار ذکر کیا ایمان. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کیا ایمان رکھنے والا اور فسق کرنے والا برابر ہے؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ دعائے کمیل میں آیت پڑھی جاتی ہے, جو دعائے کمیل پڑھنے کے عادی ہے, خود مولا علی کی تعلیم کردہ دعا ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ دعائے کمیل میں آیت پڑھی جاتی ہے. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی کہ ولید نام کا ایک شخص, یہ وہی ہے کہ جس نے
فجر کی 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھائی تھی شراب کے نشے میں، اور اس کے بعد گھوم کر پیچھے کہا کہ موڈ ہو رہا ہے تو تھوڑی اور پڑھا دو. جی یہ وہی شخص ہے. اور اس کے بڑے واقعات ہیں. اب یہ مسلمانوں کی اتنی ستم ظریفی ہے کہ چونکہ ایسوں کو ان کو ماننا پڑتا تھا صحابیت کا لبادہ اڑا کر، تو انہوں نے نعوذ باللہ رسول کے بارے میں ایسی باتیں کر لی کہ انہیں تو اٹھا نہیں سکتے تھے، نعوذ باللہ رسول کو اتنا گرا دو. تو آپ کو بات صحیح کتابوں میں نعوذ باللہ من ذالک یہ روایت ملے گی کہ حضور مکرم نماز پڑھانے کے لیے آئے اور کچھ بھول چکے تھے اور واپس گئے. تو کیا بھولے تھے تو میں پڑھنا نہیں چاہتا. جب وہ واپس آئے تو ان کے منہ مبارک تر تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک شے بھول گیا تھا، اس کے بعد ایک عمل بھول گیا تھا، اور اب میں آیا ہوں تو میں نماز پڑھا رہا ہوں. یہ کیوں روایتیں گڑھی گئیں؟ تاکہ آپ جب ان کے بارے میں کہیں کہ جناب آپ کیسوں کو مان رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھا رہے ہیں، تو سامنے سے وہ کہہ سکیں کہ رسول اللہ بھی کبھی کبھی بھول کر اس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک مسجد میں آ جاتے تھے اور یہ عمل ہو جاتا. تو نعوذ باللہ رسول اللہ کو اتنا گرا دو کہ بس کم و بیش کا فاصلہ رہ جائے. تو یہ ولید جو ہے، اس نے ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ انا بسیط الکلام، علی آپ کتنے بھی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو لیکن میں آپ سے کلام کہنے میں اچھا ہوں. ڈیٹ پن کی حد ہوتی ہے کوئی کہ میں آپ سے کلام کہنے میں اچھا ہوں، میں آپ سے لکھنے میں بھی اچھا ہوں، اور میں آپ سے خاندان اور نسب میں بھی بہتر ہوں. مولا علی علیہ السلام نے پلٹ کر ایک فقرہ کہا اسے، ایک کہ اسکت یا فاسق، اے فاسق چپ ہو جا. جہاں امیر المومنین نے اسے فاسق کہا، اللہ نے آیت نازل کی افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. علی کو اس آیت میں مومن کہا، ولید کو فاسق کہا. کیا فاسق اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک فضیلت کا معیار یہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی امیر المومنین کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے الفاظ کا تاثیر رکھتے ہیں کہ کسی کے لیے، میں کہتا ہوں لسان اللہ ہی نے تو کہا تھا نا، تو وہاں خود اللہ کی جانب سے سند نازل ہونی تھی. جب علی نے کہہ دیا فاسق تو قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں انڈوز کیا، اس لیے کہ علی عبد المطلب کا پوتا. عبد المطلب کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے الفاظ تاریخ کا حصہ ہیں. ابرہہ سے کہا کہ یہ تیرے گماشتوں نے جو میرے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں وہ میرے اونٹ واپس کر. کہ میں تو سمجھا تھا کعبے کی بات کرنے آئے. عبد المطلب نے کہا انا رب الابل و ان للبیت ربا، اونٹوں کا رب میں ہوں، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے. اونٹوں کا پالنے والا یا رب مانے پالنے والا ہے. اونٹوں کا پالنے والا میں ہوں، اس گھر کا بھی کوئی پالنے والا ہے. اب 2 ہی صورتیں ہیں. علامہ جوادی نے لکھا ہے یا تو حضرت عبد المطلب غیب کی اطلاع جانتے تھے کہ ابرہہ پر عذاب نازل ہونے والا ہے، یا حضرت عبد المطلب کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے الفاظ کن فیکون کی ایسی منزل رکھتے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا. تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے کہ مولا علی نے کہہ دیا اس کو کیا فاسق، فاسق چپ ہو جا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ جو علی نے کہا فاسق، ہم قرآن میں آیت نازل کرتے قیامت تک کے لیے فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. فضیلت کا ایک معیار ایمان ہے، فضیلت کا ایک معیار جہاد فی سبیل اللہ ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ نے کئی درجہ فضیلت عطا کی ہے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہ جانے والوں پر. بیٹھے رہ جانے والوں پر جب فضیلت ہے تو بھاگ جانے والوں پر کتنی ہے یہ مجھے نہیں معلوم. ایک صلوات کا حق تو یہاں بنتا ہے محمد و آل محمد پر. محمد آل خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، اور کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے. خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے. حیدر کے سامنے غرور ٹوٹے بدر میں، احد میں، پھر خندق میں، پھر خیبر میں. کبھی دل چاہتا ہے واقعا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں کر سکا تو کبھی کروں گا آپ کی خدمت میں کام، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اب بدر خیبر خندق بہت زیادہ پڑھ لیا گیا، میں کہتا ہوں بہت کم پڑھا گیا. یقین فرمائیے گا. آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ بدر کی پوری تاریخ کیا بتا دے تو پھر آپ بتلائیے گا مجھے.
نہیں پتا، پچھلے 15 سال سے تو ممبروں سے تقریباً نہیں پڑھا جا رہا، یا کم سے کم 10 سال سے تو نہیں پڑھا جا رہا. تو تاریخ پوری پڑھنی چاہیے. بدر میں کیا ہے، خیبر میں کیا ہے، خندق میں کیا ہے، ایک ایک مجلس پوری. مولانا صاحب بدر کو اس وقت بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ تو 14 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، 14 سال پہلے ہم اور آپ نہیں تھے، لیکن آج ہم ہیں، اور آج ہماری لائن کلیئر ہونی چاہیے. آج ہماری لائن بڑی کلیئر ہونی چاہیے. کیوں لائن کلیئر ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر آئے، بعد میں وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نفاق کے لبادے میں خود مسلمان ہو گئے. تو آپ کی لائن بڑی کلیئر ہونی چاہیے. فیصلہ کن یوم الفرقان کربلا ہے، یہاں پر آ کے لائن بہت اچھی طرح کلیئر ہو جاتی ہے. کون منافق تھا کون مومن تھا، یہاں آ کے فیصلہ ہو جاتا. حتیٰ امام حسن علیہ السلام تک بھی آتے آتے کنفیوژن ہے، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. ویسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. لیکن یہ واضح ہونا بڑا ضروری ہے. میں آج تو نہیں ارادہ رکھتا کہ میں پوری بدر پڑھوں، لیکن مولا علی علیہ السلام سے جو حسد ہے اس کی وجہ ہی علی کی شجاعت و ذوالفقار ہے. اللہ نے سورہ نساء میں کہا یہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. صادق آل محمد نے اس کی تفسیر کی ہے کہ لوگ حسد رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے فضل عطا کیا ہے. امام نے کہا نحن المحسودون، ہم وہ ہیں کہ جن سے حسد رکھتے ہیں لوگ. کیونکہ اللہ نے آگے کہا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ملک عظیم آل ابراہیم کو عطا کیا. آل ابراہیم کون؟ علی ابن ابی طالب. چونکہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا، اور صادق آل محمد نے فرمایا کہ ملک عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات پر ہماری اطاعت کو واجب کیا. اس لیے لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں. آل محمد سے جو حسد ہوا، اور یہ حسد دعوت ذوالشیرہ سے شروع ہوا ہے، بڑھتے بڑھتے بدر، احد، خندق، خیبر، حنین. تاریخ کو اگر میں سمیٹ سکوں 2 جملوں میں، 2 طرح کے گروپس تھے جو علی سے 2 طرح کی مار کھا رہے تھے. ایک گروپ وہ تھا کہ جو میدان میں علی کے مقابل پر آیا، یزید سے اوپر کا خاندان، حاکم شام اس سے اوپر. بدر میں کون آیا سامنے، احد میں کون آیا سامنے، خندق میں کون لے کر آیا سامنے. 2 طرح کے گروپس تھے. ایک وہ تھے جو علی سے تلوار کی مار کھا رہے تھے. کچھ وہ تھے جو رسول کے ساتھ بظاہر بیٹھتے تھے لیکن علی سے فضیلت کی مار کھا رہے تھے. تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، کیا کہنے. دو طرح کے لوگ تھے، کچھ تھے کہ جو تلوار کی مار کھا رہے تھے، کچھ تھے کہ جو فضیلت کی مار کھا رہے تھے. جو تلوار کی مار کھا رہے تھے وہ سامنے آپ کے، جو فضیلت کی مار کھا رہے تھے رسول نے علم علی کو دے دیا. انا مدینۃ العلم علی بابھا، علم کا دروازہ علی کو بنا دیا، حکمت کا دروازہ علی کو بنا دیا. تارا علی کے گھر میں نازل ہو گیا. رسول نے اپنی بیٹی ازدواج کے لیے علی ابن ابی طالب کو دے دی. اللہ نے اس کے بعد حسن حسین جیسے بیٹے عطا فرمائے، حسن حسین کے ہوتے ہوئے عباس جیسا بیٹا عطا فرمایا. ہر فضیلت علی کے حصے میں، ہر فضیلت علی کے حصے میں. مدینہ چھوڑا تو تبوک میں انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، وہاں پر بھی علی کو ہارون اور اپنے آپ کو موسیٰ کہہ دیا. غدیر میں جب 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، آپ یقین فرمائیے گا جب غدیر کا موقع آیا تھا نا تو علی سے حسد بوائلنگ پوائنٹ پر تھا، وہاں پر بالکل پیک پر تھا. اور اس حسد میں یہ بھی تو اللہ نے کہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ اعلان کیجئے اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. میں قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کوئی فرضی بات تھوڑی کر رہا ہوں. یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے. کن کے درمیان؟ کافر تھے وہاں پر کیا؟ مشرکوں کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. آپ اعلان کر دیں. جتنے موجود ہیں وہاں پر سارے 3 اسٹار ہیں. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی. سارے صحابی، سارے مسلمان، ظاہر ہے
سارے حاجی سارے صحابی 3 اسٹار ہو گئے. ان کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے آپ اعلان کر دیں علی کی ولایت کا. میں سوچتا ہوں 1.25 لاکھ صحابیوں کے درمیان اور حاجیوں اور نمازیوں اور مسلمانوں کے درمیان جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، جملہ میرا پورا سن لیجئے گا، پھر سے کہتا ہوں، جب 1.25 لاکھ صحابیوں کے درمیان والشمس وضحاہا نے والقمر اذا تلاہا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، تو وہ علی جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. مل کے مختصر لگانا. شکریہ شکریہ میرے بھائی، شکریہ شکریہ. تو غدیر پر تو مولا علیہ السلام سے حسد بالکل پیک پر ہے. اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمکم من الناس، اب اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا، وہ اعلان کریں. تو کچھ تھے، میں اب تاریخ کو سمیٹ کر نتیجہ دے رہا ہوں، اللہ جانے میں کتنا پہنچا سکوں. 2 طرح کے گروپ ذہن میں آ گئے. ایک ہے جو علی سے تلوار کی مار کھا رہا تھا، ایک ہے جو علی سے فضیلت کی مار کھا رہا تھا. جب علی ابن ابی طالب کو ظاہری خلافت ملی تو یہ دونوں گروپس علی کے سامنے آ گئے. جو تلوار کی مار کھا رہا تھا یزید، اس کا باپ، اور پھر اس کا باپ، جانتے ہیں نا آپ. اور جو فضیلت کی مار کھا رہے تھے، اب میں کتنے ابو آپ کو گنواؤں یہاں سے. تو کچھ تھے کہ جو تلوار کی مار کھا رہے تھے، کچھ تھے جو فضیلت کی مار کھا رہے تھے. جب علی ابن ابی طالب السلام کو ظاہری خلافت ملی تو دونوں طرح کے گروپس کے نمائندے علی سے لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے. جو فضیلت کی مار کھا رہے تھے اور جو تلوار کی مار کھا رہے تھے. جو تلوار کی مار کھا رہے تھے اس کا بیٹا علی کے مقابل پر آیا، صفین میں کہہ رہا ہوں. اور جو فضیلت کی مار کھا رہے تھے اس کی بیٹی علی کے مقابلے پر آئی. یہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے جنہیں فضل عطا کیا ہے لوگ حسد کرتے ہیں ان سے. میں افضلیت علی پہ بات کر رہا ہوں. معیار فضیلت کا علم ہے، ایمان ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بدر، احد، خیبر، خندق، کوئی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں تفصیل میں، لیکن اگر صرف ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بالفرض محال کہہ رہا ہوں، کفار جانتے ہیں کہ یہ ایک علی ہے، یہ نہ ہو تو محمد تک پہنچنا بہت آسان. اور احد میں پہنچ گئے تھے. بدر میں کون سامنے آ رہا ہے؟ ولید، عتبہ، شیبہ. کبھی کبھی ناموں سے بات نہیں سمجھ میں آتی تو رشتوں سے سمجھ میں آ جاتی. میں دیکھیں رشتے سنا رہا ہوں، میں یہاں پر کسی کے لیے منازعہ کرنے نہیں بیٹھا ہوا، کوئی طنز و تان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. میں خالی رشتہ سنا رہا ہوں. رشتہ تاریخ میں وہ ہے کہ جو شیعہ سنی نہیں ہوتا. رشتہ وہ ہے جو تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی ہندا کا باپ، ہندا کا چچا، ہندا کا بھائی، یہ سامنے آئے. خود صفین میں مولا علی علیہ السلام نے حاکم شام سے کہا تھا کہ یہ اتنے ہزاروں کا لشکر ایک دوسرے سے لوگ مرتے رہے، اسے چھوڑ دے. ایسا کر، تو میرے سامنے آ جا. بدر میں نے تیرے ماموں کو مارا تھا، تو آجا سامنے. اس نے عمرو بن عاص سے پوچھا، یہ علی کہہ رہے ہیں، بات تو صحیح کر رہے ہیں. عمرو بن عاص نے جیسے کہا نا بات تو صحیح کہہ رہے، تو حاکم شام نے پلٹ کر کہا کہ وہ بدبخت، تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے مقابلے پہ جا کے مارا جاؤں تاکہ خلافت تیرے حصے میں آ جائے. کیونکہ کیا کبھی تو نے دیکھا ہے کہ کوئی شیر خدا علی ابن ابی طالب کے سامنے گیا اور بچ کر واپس آیا ہو؟ آپ یقین جانیے گا، کلام عرب میں ایک فقرہ مشہور تھا. عربوں کے درمیان کہاوت تھی
ٹیکنیکل بات ہے لیکن آپ محسوس کیجئے گا. کہاوت یہ تھی کہ میدان جنگ میں ہر ایک کے مقابلے میں فرار کر جانا بزدلی ہے، لیکن علی اگر سامنے ہو اور وہاں سے بھاگ جانا کوئی بزدلی نہیں ہے. یعنی نارم اور روٹین ہے، روٹین کی بات ہے. اگر کوئی علی کے سامنے بھاگ جائے کہتا ہے یہ روٹین ہے، نو پرابلم، جان بچاؤ. اس لیے جب علی ابن ابی طالب وہاں سے جوڑ لیجئے بدر سے اور آگے چلتے آئیے صفین کے میدان میں بھی کہ جب شبہ ہو رہا ہے کہ یہ علی ہے یا کوئی اور ہے، اس وقت حاکم شام نے یہ کہا تھا عمرو بن عاص سے کہ اگر پتہ نہ چلے تو سارے لاشیں انہیں تول کے دیکھ لو، اگر ٹکڑے برابر سے ہوں تو دستے علی ابن ابی طالب ہے. اس لیے کہ علی کا ہاتھ عدالت کا ہاتھ ہے، جب تقسیم کرے گا برابر سے تقسیم کرے گا. ہائے 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 ہائے. اس وقت عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جماعت کہ میدان میں کوئی ترازو لے کر آئے، تو پاسبلٹی نہیں ہے. کہ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورا لشکر مل کر ساری طاقت سے اس ایک شخص پہ حملہ کر دے، وہ چلا جائے بھاگ جائے تو کوئی اور ہے، پورے لشکر سے اکیلا مقابلہ کرتا رہے اور کرار غیر فرار رہے تو کوئی اور نہیں، حیدر کرار علی ابن ابی طالب ہے. وہ میں نے دو مسئلے پڑھے تھے، پورے کر دوں کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے. اور حیدر کا ذکر کر کے مجمع کو دیکھیے چہرے شجرے چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے. بدر میں امیر المومنین علیہ السلام نے جتنے وہاں قتل ہوئے آدھے فقط علی نے مارے اور آدھے جو سب نے مل کر مارے ان میں بھی ہر ایک میں علی ابن ابی طالب شریک تھے. بدر تو پوری پڑھ نہیں رہا، بس میں خالی اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ وہاں 1000 کا لشکر تھا یا 313 یا 313 میں بھی 2 گھوڑے تھے، کہتے ہیں زیریں 5 یا 6 تھی. وہاں تو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا کہ وہ ہار کے آئیں گے. بھائی بدر جو ہے نا وہ مدینہ سے بھی کافی دور ہے، تو جب وہ واپس پہنچے کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو نہیں رہی تھی کہ بدر میں ہو کیا رہا ہے. تو وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ، مثال کے طور پر یہی میں نے کہا ابو سفیان ہے، ابو لہب ہے، یہ لوگ جو وہاں پر جب بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، وہ تو بڑے اطمینان کے ساتھ چل کر رہے ہیں، باربیکیو کر رہے ہیں کہ اب تو ہم پہنچنے بس وہ لشکر پہنچے ختم ہو گیا معاملہ. اچھا جب وہ پہنچے پتہ چلا کہ ہر ایک رو رہا ہے پیٹ رہا ہے، ہار گئے کیا ہوا؟ علی. جس سے پوچھو علی، جس سے پوچھو علی، جس سے پوچھو علی، جس سے پوچھو علی. وقت وترا صنادید العرب، دعائے نتبہ کہ آپ نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو کیسے بچھاڑا کہ قطنا وشا ذوبانہم، کہ جو بھیڑیے تھے نا ان کو بھی ایک طرف سے سیدھ قطار میں رکھ کر علی ابن ابی طالب نے واصل جہنم متحد کر دیا. فاحقاد قلوبہم، تو ان کے دل بھر گئے ان کینوں سے، بدریتن و خیبریتن و حنینیتن وغیرہن. دعائے نتبہ میں ہے نا یہ کہ بدر کا کینہ، احد کا کینہ، خیبر کا کینہ، حنین کا کینہ، یہ سب دل میں تھا. تو اب جب وہ احد میں آئے تھے تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ دیکھو محمد تک پہنچنا پاسبل نہیں جب تک کہ ایک حمزہ ہے اور ایک علی ہے، پاسبل ہی نہیں. تو جو حبشی غلام آیا تھا اس کو کیسے تیار کیا تھا اور کیا اس کا انسینٹیو تھا وہ میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ کہ اس کے لیے ایک انسینٹیو یہ تھا کہ وہ جا کے پہلے مار دے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. میدان میں اس نے آ کر کہا، انتہا سے آگے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ محمد کے قریب ایک شخص ایسا ہے محمد تک پہنچنا ممکن نہیں. کہ اچھا پھر اسے مار دو، یعنی علی کو. حضرت حمزہ سے پہلے مولا علی کا ارادہ تھا کہ ان کے قلب پر خنجر مار دیا جائے، نیزہ مار دیا جائے. اور جیسے اس نے بڑا ماہر نیزہ بردار تھا، اس نے نیزہ مارا، مولا علی السلام کی پشت سے اس نے وار کیا. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ پشت سے نیزہ آتے ہوئے علی بن ابی طالب نے روکا اور اس کی جانب فقط گھور کے دیکھا. اس کے وجود پر ایسی کپ کپی تھی کہ آگے کہا کہ اسے بھی مارنا ممکن نہیں ہے. اور اس نے عجب جملہ کہا
کہ میں ماہر تیر انداز اور نیزہ بردار ہوتے ہوئے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص کبھی میدان جنگ میں مارا جا ہی نہیں سکتا ہے. ہائے 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 ہائے، میں نے کیا جملہ کہہ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ حق بنتا ہے یہاں پر بلندر صلوات بے دو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب. ہو ہی نہیں سکتا. تو بس مصائب کی یہ کیفیت ہے. ابھی تھوڑا سا دور ہوں، لیکن چونکہ علی کو جنگوں میں نہیں مار سکتے تھے نا، لہٰذا علی کو سجدے میں مارا، پشت سے مارا. اور چونکہ علی کو نہیں مار سکتے تھے لہٰذا علی کی بیٹیوں کو بعد میں مارا اور علی کی زوجہ کو مارا. چونکہ علی کو نہیں مار سکتے تھے تو علی کا بدلہ علی کے گھر کے مستورات سے لیا ان کم ظرفوں نے. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص میدان جنگ میں کبھی مارا جا ہی نہیں سکتا. کہ اچھا پھر حمزہ، پھر حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت. حضرت حمزہ اوپن چیسٹ لڑا کرتے تھے بہت بہادری کے شجاعت کے ساتھ. حضرت حمزہ کے احسانات وہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے جب بھی خطبہ دیا حضرت حمزہ کو یاد کیا، ان کی شجاعت و عظمت کو یاد کیا. حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی احد میں. یہ واپس تو پلٹے، انہیں ایک طرح سے سیمی وکٹری ملی کیونکہ پہاڑی پر جو افراد تھے وہ مال غنیمت کے لیے نیچے آ گئے. 50 لوگوں کو رسول اللہ نے رکھا تھا کہ جب تک میں تم سے نہ کہوں پہاڑی سے نیچے نہیں آنا. جنہوں نے احد کا پہاڑ دیکھا وہ جانتے ہیں. ان میں سے 48 نیچے آ گئے، 2 جام شہادت وہاں نوش کر گئے. 50 میں سے 48 نیچے آ گئے مال غنیمت لینے کے لیے. کتنے فیصد بنتا ہے بھائی؟ 96%. رسول اللہ کے ہوتے ہوئے 96% نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، پہاڑ سے نیچے آ گئے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ غدیر میں رسول اللہ نے اعلان کیا تھا اگر، تو اتنے لوگوں نے کیسے نہیں مانا؟ رسول کے سامنے ہوتے ہوئے نہیں مانا، تم رسول کے بعد کی بات کر رہے ہو کہ کیوں نہیں مانا؟ نہیں مانا. اور اس کے بعد پھر جو حضرت خالد بن ولید تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو چکی ہے تو واپس پلٹ کے حملہ کر دیا. اللہ کی تلوار ہے کسی پہ بھی چل جائے. تو انہوں نے واپس پلٹ کے حملہ کر دیا مسلمانوں پر، اور دونوں طرف مسلمانوں کا لشکر گر گیا اور مسلمانوں میں کئی شہادتیں ہوئی. رسول اللہ وہاں پر بھی، میں بات کو بس یہاں کلوز کر رہا ہوں، حالانکہ موضوع آگے جاری رہنا چاہیے اور، لیکن میں یہاں پر کلوز کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے. وہاں پر بھی وہ اتنا کلوز ہے رسول اللہ کے کہ ان کے پتھر رسول اللہ تک پہنچ رہے ہیں. رسول اللہ کے دندان مبارک زخمی ہیں، اتنا کلوز ہے. کون ایک شخص ہے؟ دفعتاً علی ابن ابی طالب. ایسے ظاہر ہوا کہ وہ کہ جو خود کعبے میں آیا تھا نا، اس نے رسول اللہ کا طواف کرنا شروع کیا. اور جو بالکل قریب پہنچ چکے تھے، پہلے ایک چکر لگاؤ، تھوڑا اور دور ہوئے، اور پھر ایک چکر، اور پھر ایک چکر، اور علی کی ذوالفقار، اور علی کی ذوالفقار، اور چلتی رہی اور چلتی رہی اور چلتی رہی. اور جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل فتح کے قریب تھے، لیکن ایک علی کا خندق میں لے کر آؤ کسی ایسے کو جو علی سے لڑے. پھر لے کر آئے عمر ابن عبدوت کو، اور جب عمر ابن عبدوت کو سامنے لے کر آئے کہا یہ وہ ایک بس علی سے لڑنا ہے، باقی کو کوئی مسئلہ نہیں. تو حضور نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. گفتگو تمام کر دی میں نے، اس لیے کہ کل ایمان کا مرکزی علی ابن ابی طالب ہے. جی وضو تمام ہو گئی جی. اور ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائی. مجھے بتلائیے گا ایک ضربت میں کتنا منٹ لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ لگتے ہیں. جس کی زندگی کے 2 سیکنڈ ہر جن ہر انس کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہے، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہے، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی نمازوں کا عالم یہ ہے، اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کہنا ہے علی آپ کی ایک ضربت کا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اور آپ کا ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. ایک بلندر نعرہ حیدری لگا دو یہاں پر، میں بات کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں. کل جتنا ہو سکے گا بات یہیں سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ سے. تو عزیزوں، یہ جو حسد تھا نا، اس کا بدلہ پھر لیا گیا بعد میں. مولا علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں جب مدینہ سے کوفہ خلافت کے وقت، تو سافر علی وحیدا فریدا. علی تنہا آئے تھے، فقط اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے تھے. علی اپنی بیٹیوں کو مدینہ سے نہیں لے کر آئے تھے پہلے. اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہو گئے کوفہ میں، تو امیر المومنین نے امام حسن امام حسین کو بھیجا. فرمایا کہ اب
زینب اور ام کلثوم کو لے آئیے گا. لیکن مولا علی السلام نے کہا تھا کہ آپ رات میں سفر کیجیے گا, دن میں کہیں آرام کیجیے گا. کہ بابا معمول تو برعکس ہے کہ رات میں آرام کرتے ہیں, دن میں سفر کرتے ہیں. کہ نہیں, چونکہ آپ کے ساتھ بی بی زینب ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر کہیں سے گزر رہا ہے اور قد و قامت پر کہیں نگاہ پڑ جائے تو علی کو یہ قبول نہیں ہے. اور جب کوفہ کے باہر سواریاں رکی تو امیر المومنین خود شہر سے باہر آئے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ناقے کی مہار کو پکڑا اور کوفہ کے اندر داخل ہوئے. جب پہلے موڑ پر پہنچے فرمایا ھذا شوط الاول, اے زینب یہ پہلا موڑ ہے کوفے کا. تھوڑا سا آگے بڑھے فرمایا ھذا شوط الثانی, یہ دوسرا موڑ ہے کوفے کا. اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک چورایا آ گیا, فرمایا کہ یہ ایک چوراہا ہے کوفے کا. تو بی بی زینب نے گجر سوال کیا کہ بابا یہ آپ مجھے کیوں بتلا رہے ہیں, حسن کو بتلائیے گا, حسین کو بتلائیے گا. کل ایک موقع ایسا آئے گا اے بیٹی جب آپ کو کوفہ کی ان گلیوں سے گزرنا ہوگا. سب سے بڑے مظلوم ہیں علی ابن ابی طالب, اول مظلوم عالم ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ اکبر. آج علی کا سر زخمی ہے. آپ تصور فرمائیے گا جب مولا حسین, مولا حسن, مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے, عباس, شہزادی زینب, بی بی ام کلثوم, سر شدید زخمی تھا علی کا. کل مصائب یہاں تک پہنچے تھے کہ ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی, علی کا اٹھتا ہوا سر تھا. علی نے کہا فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کوفہ کے مینار ہلنے لگے اور آواز آئی لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی, خدا کی قسم ہدایت کے رکن منہدم ہو گئے. الا قد قتل امیر المومنین علی بن ابی طالب. یہ ویسی ہی آواز تھی کہ جو کربلا میں آئی تھی, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. علی بن ابی طالب نے مولا حسن کی امامت میں نماز کو مکمل کیا اور وہیں مولا علی علیہ السلام نے دوبارہ سے کوفہ کی خاک پر اپنے سر کو رکھا اور کوفہ کی مسجد کی خاک اپنے سر پر, زخمی سر پر لگا کر قرآن کی آیت پڑھتے تھے. کہتے تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے, اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے, اسی میں جائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیا کہنا علی کا, ایسے زخمی حالت میں بھی علی بن ابی طالب نے قرآن کی برمحل بار بار آیتوں کو پڑھتے تھے. اس کے بعد اصحاب کے سہارے سے باہر تشریف لائے. جیسے ہی باہر تشریف لائے تو صبح کے آسمان کو دیکھا علی نے اور کہا صبح کے آسمان تو گواہ رہنا, تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا, علی نے ہمیشہ تیرے نکلنے کا انتظار کیا. اور کہا اے رب العالمین, جب اولین اور آخرین تیرے سامنے میدان محشر میں جمع ہو تو ان کے سامنے تو گواہ رہنا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں کی تھی. فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ. رات کی قسم جب وہ چلی جائے, صبح کی قسم جب وہ آ جائے. یہ مولا علی اس وقت میں آپ کو احوال سنا رہا ہوں شہادت کی ایک ایک منزل کا. اپنی زندگی کو رات سے تعبیر کیا, اپنی شہادت کو صبح سے تعبیر کیا. اور امیر المومنین علیہ السلام گلیم میں, آپ تو جانتے ہیں نا, یہ گلیم میں اہل بیت علیہ السلام کے لاشیں لانے کا دستور کربلا میں پھر سے نظر آیا. جب بی بی زینب نے امام حسین سے ایک سوال کیا تھا, بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں, قاسم کی لاش کہاں پر ہے؟ کہ بہن زینب یہ جو پیٹھ پر گٹھری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے ہیں. اور گلیم کا ایک اور منظر وہ ہے کہ جب مولا زین العابدین دفن کر رہے تھے ابو الفضل عباس علیہ السلام کو, عباس کا لاشا اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اٹھایا جا سکے. ایک طرف سے اٹھاتے تھے تو داہنی طرف سے گر جاتا تھا, سر کی طرف سے اٹھاتے تھے. اللہ اکبر. مولا نے گلیم چادر کو منگوایا اور لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا اور لحد میں اترے. تو گلیم میں امیر المومنین کو لے گئے, لیکن جیسے گھر کے باہر پہنچے تو مولا نے فرمایا کہ میں جب آیا تھا تو گھر سے چل کر آیا تھا, اب اگر اس کیفیت میں جاؤں گا تو میری بیٹیوں کی گریے کی آواز بلند ہوگی, لہٰذا مجھے اپنے پیروں پر رکھ دو. امیر المومنین جو ہر صحابی کو تسلی دیتے تھے کہ گریہ نہ کرو, صبر کرو صبر کرو. میں نے ایک بزرگ آیت اللہ ہیں ان سے مصائب سنے ہیں. جیسے ہی علی داخل ہوئے اور بی بی زینب کے چہرے اقدس پہ نگاہ پڑے تو علی نے خود چیخ مار کر رونا شروع کیا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کوفے والوں, یہ نبی کی نواسیاں ہیں. ایک دن آئے گا جب تمہارے شہر میں آئیں گے,
اگر یہ چادر کا سوال کریں تو انہیں چادر دے دیں. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر. مولا گھر میں تشریف لائے اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھیں کچھ دیر بعد ابن ملجم کو گرفتار کر کے لے آئے تھے. تو مولا نے کچھ وصیتیں کی ہیں، کچھ اصحاب سے، کچھ اپنی اولاد سے، ان میں سے کچھ آج پڑھوں گا کچھ کل پڑھوں گا. ابن ملجم کو جیسے ہی گرفتار کر کے لائے تو امام نے پوچھا، مصائب میں سنتے بھی جائیے گا، تاریخ اپنے ذہن میں رکھتے جائیے گا. فرمایا بیسل امام، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اس نے کہا نہیں یا علی آپ تو بہت اچھے امام ہیں، لیکن اگر کوئی خود جہنم کی طرف جانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ مولا علی نے کہا بیٹا حسن الا تری الی عینیہ، بیٹا آپ نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا؟ یہ بہت خوف کا مارا ہے، اس کی رسیوں کو ذرا کھول دینا بیٹا. آئے 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 اس کی رسیوں کو تھوڑا کھول دینا تاکہ اس کا خوف ختم ہو جائے. مولا جس کوفہ میں آپ نے قاتل کی رسیاں کھلوائی تھیں اسی کوفہ میں ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. اسی کوفہ میں سکینہ کا گلا ایسے بندھا ہوا تھا کہ کبھی سکینہ جھکتی ہیں، کبھی قدم اٹھاتی ہیں، کبھی عابد میوار کا گلا دکھتا ہے، کبھی سکینہ کا گلا دکھتا ہے. کچھ دیر بعد مولا کو شربت کا ایک جام دیا گیا کہ بیٹا ایسا ہی جام میرے قاتل کو بھی دیا ہے. ضرب کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا. واقعاً ساقی کوثر وہ ہے کہ جو اپنے قاتل کو شربت پلائے. بس میں بار بار کیا آپ کو متوجہ کروں، خود بخود آپ متوجہ ہیں کہ علی اپنے قاتل کو بھی شربت پلائیں. علی کا ایک پوتا تھا جو 6 مہینے کا تھا. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. حسین حجت تمام کرنے کے لیے سوال آپ کرنے گئے تھے لیکن بچہ داہنے کان سے بہانے کان تک ذبح ہو گیا. امام حسین کی وصیت ہے لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَىٰ جَمِيعًا تَنظُرُونِ. اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا. جب بھی افطار کے لیے پانی سامنے آئے تو ضرور کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام بر حسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. رولوں کی راتیں عزیزو، ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں، زینب یتیم ہونے جا رہی ہے، علی کا ہر محب یتیم ہونے جا رہا. کچھ دیر بعد طبیب جب آیا تو طبیب نے یہ کہا کہ اگر مولا حسن کو کہ آپ کے بابا کو اگر دودھ پلایا جائے، دودھ کا جام دیا جائے تو آپ کے بابا کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہو سکتا ہے. یہ دیکھو بڑے گریے کے ایام ہے اور عجب منزل ہے. جیسے ہی امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر نکلے دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے. امام حسن نے پوچھا کہ تم دودھ کا جام لے کر کیوں آئے ہو؟ کہ مولا ساری زندگی آپ کے بابا نے ہمیں پالا، آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آپ کے پاس آئے. کوفہ کے یتیم بچے فخر سے کہتے تھے ہمیں یتیم نہ کہو، ہمیں پالنے والا علی ابن ابی طالب ہے. جزاک اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہیں لیکن ایک اور منزل پہ صدا کو لے جانا ہے. حجر ابن عدی وہ صحابی جنہوں نے مولا علی سے ملاقات کی. مولا نے کہا کہ اے حجر یہ بتلاؤ، اللہ اکبر، کہا اے حجر یہ بتلاؤ تم سے ایک بار کہا جائے گا کہ تم علی سے بیزاری کا اعلان کرو تو تم کیا کرو گے؟ کہ مولا میں مرتے مر جاؤں گا، آپ سے برات کا اعلان نہیں کروں گا. کیا کریم علی ہے. فرمایا اے حجر علی تمہیں اجازت دیتا ہے، اگر تم اپنی جان بچانے کی خاطر مجھ سے برات کر بھی دو جان بچانے کے لیے تو علی نے تمہیں اجازت دی. لیکن اس سے اگلا جملہ میرے کلیجے کو چیر دیتا ہے، کتنے مظلوم ہے مولا علی. کہا اے حجر لیکن اگر تم سے کوئی یہ کہے نا کہ علی کو کافر کہو تو کبھی نہیں کہنا، اس لیے کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی ایک حصہ اسبق بن نباتہ وہ آخری صحابی ہے جنہوں نے مولا علی سے ملاقات کی. اسبق باہر نکلے، صحابیوں نے پوچھا کہ آپ آخر میں باہر آئے، علی کے چہرے کی کیا کیفیت ہے؟ کہ جب میں باہر آیا تو علی کے چہرے پر ایک زرد پٹی بندھی تھی، میں پہچان نہ سکا کہ چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ زرد تھی. بس کچھ شب و روز گزرنے ہیں، یعنی ایک شب اور گزرنی ہے اور اس کے بعد علی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. لیکن ایک جملہ میں کہوں گا، آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. علی ابن ابی طالب نے ایک وصیت خاص کی اپنی اولادوں سے. یہیں پہ بات کو تمام کر رہا ہوں انشاءاللہ جو جتنا رو سکے. میں نے کل عرض کیا تھا آج بہت اور کثیر تعداد میں مومنین ہیں تو جملہ کہہ دوں آپ کے ذہن میں یاد دہانی ہو جائے. علی کے مصائب کا آغاز 19 رمضان سے نہیں ہے،
علی کے مصائب وہاں سے ہیں جب زہرا کو دربار میں بلایا گیا تھا. علی کے مصائب وہاں سے ہیں جب زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا. علی کے مصائب وہاں سے ہیں کہ جب بی بی در و دیوار کے درمیان آئی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. علی کے مصائب وہاں سے ہیں کہ جب علی کی گردن میں رسی باندھ کر علی کی مدینہ کی گلیوں میں ایسے کھینچا جاتا تھا جیسے ذبیحے کو کھینچ کر لے جاتے ہیں. علی کے مصائب وہاں سے ہیں کہ جب علی کی گردن پر تلوار رکھ کر علی وہاں سے مظلوم ہے. اور جانتے ہو علی کی 21 رمضان کے بعد اپنی بیٹی سے ایک ملاقات اور ہوئی ہے, سن لینا. اور پھر میں ہمارے محترم عباس بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ایک خاص روایت کی گزارش کی ہے, اور وہ روایت تو یقیناً پڑھی جاتی ہے ایام علی میں, اس کے بغیر تو مصائب پورے ہوتے نہیں. میں وہاں تک آتا ہوں لیکن یہ جملہ سن لو چونکہ رونے کی رات ہے. علی کی ایک ملاقات دوبارہ ہوئی. شام غریبہ ایک بیوی ہے جو پہرا دے رہی ہے. اب زینب حسین بھی ہے, اب زینب عباس بھی ہے. دور سے ایک مسافر آتا ہوا نظر آیا. بیوی نے کہا دیکھ میرے بچے ابھی سوئے ہیں, تو اگر کچھ لوٹنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس لٹانے کو کچھ نہیں بچا ہے. وہ اور مزید قریب آیا. بیوی نے آ کے کہا کہ دیکھ میں تجھے محمد کی نواسی بن کر کہتی ہوں, علی کی بیٹی بن کر کہتی ہوں, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب. وہ جب مزید قریب آیا تو بیوی کو جلال آ گیا. آگے بڑھ کر آنے والی کی لگام کو تھاما. کہا تو نے مجھے تنہا خاتون سمجھ لیا ہے؟ عباس کی بہن زینب ہوں میں, خبردار ایک قدم آگے نہ آنا. اور آنے والے نے جب اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, زینب کو اپنا بابا نظر آیا. اس وقت بی بی نے اپنے بابا سے کہا تھا الٹے قدموں چل کر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا. بیویوں نے کہا شہزادی آپ کے بابا آئے ہیں, آپ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ کبھی بھی زینب کبھی باپ کے سامنے بھی بے مکنا ہو چادر نہیں گئی, کسی کے پاس چادر کا ٹکڑا بچا ہو. عجب قیامت ہے, یہی حق ہے ایام علی پر گریے کا. میں آخری منزل پر آ گیا. علی کے وقت آخر علی نے اپنی ساری اولادوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. کہا آج سے تمہارا امام حسن ہے, اسے مولا کہنا, آقا کہنا. ایک حجرے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. مولا نے پوچھا یہ کون بی بی گریہ فرما رہی ہیں؟ کہا مولا شہزادی ام البنین گریہ فرما رہی ہیں, عباس کی والدہ گریہ کر رہی ہیں. بلایا, کہا ام البنین ابھی تو میں زندہ ہوں, آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا اللہ جانے میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی. کہ آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ تو دیا ہے مولا حسن کے ہاتھ میں, کیا عباس اس کا ہاتھ نہیں دیا مولا حسن کے ہاتھ میں؟ میں اب جو جملہ تھا وہ میں نہیں کہنا چاہتا اس لیے کہ میں نہیں کہہ سکتا. بیوی نے کہا کہ کیا عباس کا ہاتھ نہیں تھا اس قابل کہ جائے مولا حسن کے ہاتھ میں؟ کہا نہیں, بات کچھ اور ہے. بات یہ نہیں ہے. عباس کو بلایا اور حسین کو بلایا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. میرے آخری جملے پر آ کے عزیزوں دل کٹ رہا ہے. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا عباس آج سے حسین آپ کا مولا ہے, آج سے عباس حسین کو آقا کہنا. اور ایک وصیت کی لا تشرب الماء قبل یشرب اطفال الحسین. عباس خبردار جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لے پانی. فرات پر عباس گئے تھے, علی کی وصیت تھی کیسے پانی پیتے, فرات سے پیاسے پلٹے. لیکن آخری جملہ اور کہوں گا, شب عاشور اللہ اکبر. دیکھو تماچوں کا پرسہ دینا اپنے چہرے پر, لیکن تھوڑا صبر کے ساتھ ایک جملہ سن لینا. شب عاشور جب حسین نے چراغ بجھا دیا نا, ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہیں گیا تھا, کچھ اطراف کے کچھ لوگ تھے کہ جو اٹھ کر جانے لگے تھے. مولا نے کہا کہ عباس کچھ لوگ جا رہے ہیں, تم نہیں گئے عباس؟ ایک مرتبہ عباس اٹھے اور نجف کی طرف چلنا شروع کیا. کہ عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہ نجف جا کر بابا سے کہوں گا کیا اسی دن کے لیے میرا کیا اسی دن کے لیے میرا ہاتھ دیا تھا. بس عزیزو زندگی گزر گئی, عباس نے کبھی مولا کہا, آقا کہا, لیکن جب حسین آخر میں پہنچے کہا ایک مرتبہ بھائی کہو ابا, آخری مرتبہ بھائی کا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي علت بفنائه السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين. باب الحوائج کا ذکر ہے, مجھے ایک جملہ کہنے دیں. حاجات کی برابری کے علی کے بیٹے کا ذکر ہوا ہے مولا علی کی مجلس میں.
اتنا عرفہ و اعلیٰ گریہ کیا ہے آپ نے، سبحان اللہ. آپ کی آواز کربلا اور نجف تک پہنچے انشاءاللہ، اور یقیناً پہنچی ہے. ایک بہت بڑے ذاکر تھے کہ جو مولا عباس کے حرم میں مولا عباس السلام کی زیارت پڑھ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ مولا آپ نے مجھے زندگی بھر نوازا ہے، جو کچھ میں چاہا وہ آپ نے عطا کیا ہے، مجھے کچھ ایسا عطا کریں کہ مجھے یقین ہو جائے آپ کے در کے علاوہ کہیں سے مل نہیں سکتا. فوراً حرم کے خادم آیا، اس نے کہا کہ قبر عباس پہ چلنا چاہو گے؟ میں نے کہا مولا آپ کتنے کریم ابن کریم ہے، جیسے ہی میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا کر دیا. کہتے ہیں ہم قبر عباس پہ پہنچے، آج تک قبر عباس پہ پانی بہ رہا ہے نا، فرات کا پانی عباس سے شرمندہ ہے. کچھ سادات کرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ تھے، ایک خادم آیا، اس نے کچھ شیشیاں ہمیں دی، کہا پانی بھر لو، جا کر اپنے شہر میں دینا، مومنوں کو، مریضوں کو شفا یاب ہو جائیں گے. کہتے ہیں ایک سید ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے مشک کو نکالا اپنے پاس سے، کہا میں پانی بھر سکتا ہوں آج زیادہ یہاں پر؟ کہا جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے، آج قبر عباس پہ پانی کی کمی نہیں ہے. کہتے ہیں پانی بھر کر جیسے ہی باہر آئے، ہائے علی ہائے عباس کہہ کے رونا. میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کے لیے کتنی سعادت ہے، اتنا سارا پانی آپ نے بھر لیا، جانا وہاں مریضوں کو دینا، شفا یاب ہوں گے. اس نے کہا نہیں، میں اس پانی کو لے کر اپنے شہر تھوڑی جانے والا ہوں. جانتے وہ کہاں پہنچا؟ وہ یہاں اس پانی کو لے کر شام میں چھوٹی بیوی کے مزار پہنچا. قبر عباس کا پانی شہزادی سکینہ کی قبر پہ بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اے میری شہزادی، آپ نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، میں قبر عباس کا پانی لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اے بی بی، آپ کی پیاس نہ رہے، آپ پیاسی رہے، میں قبر عباس کا پانی لایا ہوں آپ کو سیراب کرنے کے. کہہ دینا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین